نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب حفظہ اللہ نے جمع کیے ہیں. منتخب ملفوظات ہیں یہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اصلاح. حاجی صاحب یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی مکہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تھانہ بھون میں ان کی خانقاہ تھی، بلکہ اس وقت میں ان کے ساتھ دو اور بزرگ ہوتے تھے. حافظ ضامن شہید بھی ہوتے تھے ایک حجرے میں، اور ان کے برابر میں حجرے میں حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تین بزرگ ساتھ ہوتے تھے. یہ سب سینئر ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے بہت سینئر ہیں، یعنی غالباً 30-40 سال کا شاید عمر کا فرق ہو. کیونکہ حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ان کے خلیفہ تھے. مولانا رشید گنگوہی مثلاً رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے. ان سے بیعت ہوئے پھر خلافت. قاسم نانوتوی صاحب بھی اسی طرح ان سے بیعت اور خلافت. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید گنگوہی صاحب کے شاگرد تھے اور بہت چہیتے شاگرد، دونوں کے شاگرد تھے لیکن بہت چہیتے، اور یہ جان دیتے تھے اپنے استاد پر. حضرت کو بہت محبت تھی ان سے. تو فرمایا بیعت کی درخواست کی، حضرت نے منع فرما دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا تم نے. تو دکھی ہوئے اور شکایت لکھی حاجی صاحب کو، امداد اللہ مہاجر مکی کو، کہ ہمارے استاد ہیں، میں ان سے بیعت کرنے کا کہہ رہا ہوں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ بیعت نہیں کر رہے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، ہم تمہیں بیعت کر لیتے ہیں. تو کافی عمر کا فرق تھا، حضرت تو امید نہیں رکھتے تھے، اس طرح کا خیال ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. تو بڑا فائدہ ہوا. تو حاجی صاحب تو اس وقت یعنی وہ تو پورا، ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں، پورے سلسلے کا انڈو پاک کے اندر جو اصلاح کا تزکیے کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کے وہ امام ہیں، سب کے ہیڈ ہیں. اور انہوں نے طریقہ ان کیا ہوا کہ چاروں سلسلوں سے انہوں نے اکتساب کیا، سب کے فیوز حاصل کی. چاروں سلسلوں کے ہمارے مشہور 4 سلسلے انڈو پاک میں جو چلتے ہیں، سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی، ساروں کا انہوں نے مجموعہ بنا کے تو وہ چاروں میں بیعت کرتے ہیں. ہمارے چاروں سلاسل میں بیعت کی جاتی ہے، ہمارے کابرین ایسا کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا. ان کا ایک بہت ہی مجددانہ انداز ہے. تو یہاں انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے مختلف جنگوں میں ان کے خلاف وارنٹ وغیرہ بھی نکلے. حافظ ضامن جو ان کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے. تو یہ ہجرت کر کے یہاں سے مکہ چلے گئے. امداد اللہ مہاجر مکی عالم دین نہیں تھے، باقاعدہ عالم دین نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام اور خصوصی فضل، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے خصوصی علم عطا کیا گیا. ایسا علم، ایسی باتیں انہوں نے بیان فرمائی کہ جو عام طور پر علماء نے بھی بیان نہیں فرمائی. بہت گہرائی کی باتیں، بہت کام کی باتیں. اور اصلاح کرنے میں، لوگوں کی تربیت کرنے میں تو وہ اتھارٹی تھے. تو ان کی طریقہ اصلاح کا فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. ہم سب یہ خواہش کبھی کبھی کرتے ہیں، سب کو خیال آتا ہے کبھی نا. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو تو بڑا حوصلہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضہ مبارک کے گنبد شریف ہی کی زیارت نصیب ہو جائے. یعنی خواب میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور اس کے اوپر جو گنبد ہے اس کی زیارت نصیب ہو جائے، ہم اپنے آپ کو اس کا بھی اہل نہیں سمجھتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہو جائے. یعنی آپ کے اندر یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لے آئے. اس پر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، کس قدر شکستگی اور تواضع کا غلبہ تھا. یہ سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں. حضرت حاجی صاحب کی شان عجیب تھی. فرماتے کہ جو اس فن کے امام تھے، ہر بات میں شان محققیت و حکمت ٹپکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت کے خادموں میں سے کوئی بھی محروم نہ رہا. ہر شخص کی اصلاح و تربیت اس کی حالت کے مطابق فرماتے تھے. یعنی اس جواب میں مخاطب کی اصلاح کا پہلو مد نظر تھا. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہونا ایک بڑا انعام ہے اور اس کی تمنا اچھی تمنا ہے اور محبت و شوق کا ہی نتیجہ ہے، مگر یہ مطلوب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ساری زندگی خواب میں نہ آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ایمان پہ یا اس کے تقوی پہ یا اس کے تعلق مع اللہ پر یا اس کے حب نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ ایک انعام ہے، اضافی انعام ہے، کسی کو مل گیا کسی کو نہیں ملا. پورا کیک، اس کے اوپر آئسنگ اور اس کے اوپر چیری بیچ میں ایک رکھی ہے، کاٹنے کے حصے میں ایک کے حصے میں آ گئے، جس کے حصے میں نہیں آئے وہ کوئی محروم تھوڑی رہا. اصل تو مقصود جو تھا وہ حاصل ہو گیا، وہ کیک. تو ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتی ہر چیز. تو نہ ترقی اس پر منحصر ہے کہ اس کے جتن کیے جائیں، اس کی کوشش کرنا کہ کسی طرح آ جائیں، یہ کوئی مطلوب نہیں ہے. کوئی شریعت میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ ایسا کرنے کی فکر کی جائے، اس کے لیے بہت تگ و دو کی جائے، وظیفے پڑھے جائیں. اور اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا یہ ذمہ داری ہے، شریعت کے مطابق ڈھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کبائر سے صغائر سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کام آپ اب کرتے رہیے. شیخ جو اذکار تسبیحات معمولات بتائیں وہ سارے کرتے رہیے، اتباع کرتے رہیے، اپنے معاملات کو درست رکھیے، اور پھر دیکھیے اس کے نتیجے میں اگر یہ اللہ انعام دے دے تو بہت اچھا، نبی نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری زندگی میں. شریعت کی پابندی اصل ہے. تو فرمایا کہ نہیں، کسی کا اپنے آپ کو زیارت نبوی کا اہل سمجھنا ہے تو بڑی غلطی ہے. اس شخص کی حالت کے مناسب یہی تھا کہ اس کو تواضع اور اپنی حالت کی پستی کے احساس کی طرف متوجہ کیا جائے، اور مطلوب اور بنیاد ہے ساری ترقی کی، جو اصل مطلوب اور بنیاد ہے ساری ترقی کی. اس لیے تواضع، شکستگی اور فنائیت کے بغیر اگر منامات یعنی خواب اور مبشرات حاصل ہو جائے تو سخت فتنے کا ڈر رہتا ہے. اب ایک آدمی کا لیول ایسا نہیں ہے، ابھی وہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے، ابھی وہ تقوی اختیار کرتا نہیں ہے، لیکن اتفاق سے خواب میں یہ کرم ہو گیا تو یہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہے. کیونکہ اب اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے گا. وہ سمجھے گا میری کوئی خاص شان ہے، مجھے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے. بس وہ آدمی اڑتا اڑتا پھرے گا، اس کی کیفیت عجیب و غریب ہوگی. وہ اس کو سمجھے گا کہ اللہ کی طرف سے بس پروانہ نجات اور ولایت اور سب کچھ ہو گیا وصول. تو یہ ساری خطرناک چیز ہے، یہ تو انسان کو تباہ کر دے گی. تو سخت فتنہ ہے. اسی لیے ایک مسئلے کی شان یہ ہوتی ہے. حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح فرماتے ہوئے کہ حاجی صاحب کے جواب کا منشا اور حاصل یہی تھا، ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ زیارت نبوی کے لیے اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھے، باقی تمنا کی ممانعت نہیں. کوئی تمنا کرے کہ ہمیں بھی خواہش ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زیارت ہو جائے، تو یہ ہر ایمان والے کا خواب یا خیال ایسا ہو سکتا ہے، اس کی خواہش ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، وش ہو سکتی ہے. لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ جو نہیں ہو رہی اس لیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اپنے آپ کو حلق، اور جب ہو جائے تب بھی اہل نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے خصوصی فضل فرما دیا، اور اس کی وجہ سے اگر دماغ میں ایک خوشی تو ہوگی، طبعی بات ہے، خوشی بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے تذکرے کرتا نہ پھر دوسروں کو جا کے بتاتا نہ. اپنے شیخ کو ضرور بتا دے، اپنی کیفیت کو اپنے کسی ایسے کو ضرور بتا دے کہ جس سے اس کی رہنمائی ہو سکے، تاکہ قابو میں رہے. کبھی کبھی لوگ ایسا کر کے بالکل ہی ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتے ہیں، ان کو لگنے لگتا ہے کہ اب میں بس کچھ بن گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب فضل فرمائے. اسی تواضع کو جو حضرت پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان میں عاجزی ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ. فضل شاہ یعنی فضل شاہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ ہے، ان کا فضل. تو بہت بڑا محقق بننا یہ طریق نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. فہم و خاطر تیز ہو جانا، آپ کا فہم، بڑا سمجھ، بڑا شعور، یہ سب تیز ہو جائے، بڑا آپ علامہ ہو گئے، نالج آپ کی بہت ہو گئی، یہ راستہ نہیں ہے، نیست راہ نہیں ہے یہ ہماری. سوائے جز فارسی میں جب استعمال ہے تو مطلب ہے سوائے شکستگی کے، یعنی اپنے آپ کو توڑا ٹوٹا پھوٹا پستہ حال، خستہ حال بنا کے رکھنا، شکستہ حال بنا کے رکھنا، اسی میں فضل شاہ دستگیری کرتا ہے. یعنی اللہ کا فضل تو دستگیری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے، لٹا پٹا رکھتا ہے، فقیر بنا کے رکھتا ہے. یعنی روحانی طور پر، ذہنی طور پر اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہے. ہر کجا پستی آب آنجا رود، ہر کجا درد شفا آنجا رود. پانی نشیبی کی طرف جاتا ہے، جہاں درد ہوتا ہے شفا وہیں جاتی ہے. بیماری ہوگی تو شفا آئے گی اللہ کی طرف سے. ہم پستی کی طرف ہوں گے، نیچے ہوں گے تو اوپر سے رحمت آئے گی. آپ خود اکڑے اکڑے پھریں گے، اونچے اونچے اپنے آپ کو بنا کے رکھیں گے. تو اسی لیے
پورا سیلاب بھی آ جاتا ہے پہاڑوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہاڑ کے اوپر تو نہیں پہنچ سکتے، اس کی ٹپ تو ویسے ڈرائی کی ڈرائی رہے گی، نیچے پورا سیلاب ہے اور اوپر وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، بہت اونچی سی کوئی چٹان ہے اور نیچے پورا پانی آ رہا ہے، اس پانی سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی شخص ہو تو وہ یا خود چوٹی، اس کا فائدہ تو اسی کو ہوگا کہ جو اس کے لیے اپنے آپ کو پستی کی طرف رکھے، نیچے کی طرف رکھے، تو رحمتیں اتریں گی تو اس کو فائدہ ہوگا، اللہ کی نظر کرم اس کی طرف جب آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی تو فائدہ اس کو ہوگا جو جھک کے نیچے بیٹھا ہوگا، اوپر اکڑ کے بیٹھنے والے کو نہیں ملتا مانگنے سے، تو اپنے آپ کو گویا عاجز رکھے۔ فرمایا کہ تصوف و سلوک میں تو مٹ جانے اور فنا ہو جانے ہی کا سبق ملتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کی خود یہ حالت تھی کہ اپنے ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، ان کی مجلس میں لوگ آ رہے ہیں، ان سے سیکھنے علماء آ رہے ہیں، اور فرما رہے کہ ان کی زیارت، ان کے قدموں کو دیکھتا ہوں، ان کے قدم کے چل کے یہاں تک آ رہے ہیں، اس کی زیارت، اس کو دیکھنا اپنے لیے نجات سمجھتا ہوں، اس کے ذریعے میری نجات ہو جائے گی کہ ایسے نیک لوگ ہیں جو دین سیکھنے آ رہے ہیں۔ حضرت پر شان ابدیت کا غلبہ رہتا تھا، وہ ابدیت ہی اس ارشاد کا کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روضہ مبارک کے گنبد ہی کی زیارت کر سکیں، یہ اس وجہ سے مجھے فرمایا کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو بھائی روضے کے گنبد کی بھی زیارت کے اہل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔